خدا ہوئے۔ اب ہمارے آئینوں کا رخ بدلتا ہے، مگر جو آئینہ خدا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور، اس کا رخ کبھی نہیں بدلتا، وہ ہمیشہ خدا کی طرف رہتا ہے، اور رخ خدا ہمیشہ آئینہ مصطفیٰ کی طرف رہتا ہے۔ مصطفیٰ کا چہرہ آئینہ ہونے کے ناطے حسن خدا کو اپنے اندر جذب کیے رکھتا ہے، اور خدا کا چہرہ قدرت چونکہ آئینہ اس کا مصطفیٰ ہے، وہ ہر وقت مصطفیٰ میں چمکتا رہتا ہے۔ اس لیے جو کوئی مصطفیٰ کو دیکھے گا، جو کوئی مصطفیٰ کو دیکھے گا تو وجود مصطفیٰ کے آئینہ میں خدا کو دیکھے گا۔ جس نے افعال مصطفیٰ کو دیکھا تو فعل مصطفیٰ کے آئینے میں فعل خدا نظر آیا، جس نے صفات مصطفیٰ کو دیکھا تو صفت مصطفیٰ کے آئینہ میں صفات خدا نظر آئیں، اور جس نے ذات مصطفیٰ کو دیکھا ذات مصطفیٰ کے آئینہ میں ذات خدا نظر آئی، اور جس نے اسم مصطفیٰ کو دیکھا محمد کو، اس کو اسم محمد میں خدا کے جلوے نظر آئے، اللہ نظر آئے۔ اب عارف لوگ، کیا عارف لوگ جن کے پردے اٹھ چکے ہوتے ہیں، جن کے پردے اٹھ چکے ہوتے ہیں، وہ آئینہ مصطفیٰ کی طرف دیکھتے ہیں، اور جب آئینہ مصطفیٰ کی طرف دیکھتے ہیں تو انہیں اس میں نور خدا نظر آتا ہے۔ جب نور خدا چمکتا نظر آتا ہے، پھر وہ جب مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں تو ساتھ خدا کی بات کرتے ہیں، چونکہ چہرے میں نور جو اس کا جلتا نظر آتا ہے، اور خدا کی بات کرتے ہیں تو مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، چونکہ خدا خود تو نظر نہیں آتا، وہ آئینہ مصطفیٰ سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو ممکن نہیں کہ کوئی مظہر کی بات کرے اور ظاہر کی بات، یا ظاہر کی بات کرے اور مظہر کی بات نہ کرے۔ تو جنہیں نظر آتا ہے وہ خدا و مصطفیٰ کو اکٹھا دیکھتے ہیں، خدا کو ظاہر دیکھتے ہیں، مصطفیٰ کو مظہر دیکھتے ہیں، اور جنہیں نظر نہیں آتا جب ان سے پوچھتے ہیں تو وہ انکار کرتے ہیں، وہ انکار کرتے ہیں۔ تو ان کا انکار کرنا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ دیکھنے سے قاصر ہے، وہ دیکھنے سے قاصر ہے۔ جو دیکھے گا وہی مانے گا نا، بولیے، جو دیکھے گا وہی مانے گا، جو دیکھ نہیں سکتا وہ مان سکتا ہے؟ جی، دو چیزیں ایسی ہیں، اللہ نے دو چیزیں ایسی بنائی ہیں جو نور کو اور روشنی کو نہیں دیکھ سکتی، وہ صرف اندھیرے کو دیکھتی ہیں۔ ایک کا نام ہے الو، کیا؟ اور ایک کا نام ہے چمگادڑ۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط؟ ہم نے سنا ہے، الو سے پوچھا تو نہیں، سنا ہے کہ الو کو روشنی یعنی نور نظر نہیں آتا، اندھیرے میں دیکھتا ہے، اور روشنی میں نور میں لے جائیں تو خود اندھا ہو جاتا۔ اور چمگادڑ کا بھی سنا ہے کہ رات کے اندھیرے میں دیکھتی ہے، دن کی روشنی میں نور میں لے جائیں تو اندھی ہو جاتی ہے۔ چونکہ روشنی میں الو اور چمگادڑ اندھے ہو جاتے ہیں، سو انہوں نے پوری زندگی کبھی نور کو دیکھا نہیں، سو جنہوں نے کبھی نور کو دیکھا ہی نہیں وہ نور کو مان بھی نہیں سکتے۔ سو نہ الو کا قصور ہے نہ چمگادڑ کا قصور ہے، اللہ نے انہیں بنایا ہی ایسا ہے، وہ نور کو روشنی کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو جب انہوں نے روشنی کبھی دیکھی ہی نہیں تو کیسے مانیں گے؟ مان سکتے ہیں؟ سو قاعدہ یہ ہے کہ جو دیکھ نہیں سکتا وہ مان نہیں سکتا، اور جب دیکھتے ہیں تب مانتے ہیں۔
جب دیکھتے ہیں تب مانتے ہیں۔ زلیخا نے ایک روز سیدنا یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے دیکھ لیا تھا، وہ دیکھ لیا تھا تو دیوانی ہو گئی تھی اور ماری ماری پھرتی تھی۔ تو جب دیوانی ہو گئی تو پورے شہر میں مصر میں بدنام بھی ہو گئی۔ اب عورتیں اس کو تانا دینے لگی، تانا یہ دینے لگی کہ دیکھو خود ایک غلام کو انہوں نے منڈی سے بازار سے خریدا اور آج خود اس پر عاشق ہو گئی۔ تو یوسف علیہ السلام کو جب تانا دینے لگی تو ان کو غلام کہتی تھی، جب تانا دیتی تھی تو بے ادبی کا لفظ بولتی تھی، گستاخی کا لفظ بولتی تھی۔